آج آزاد کشمیر کی سیاست ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف سندھ کا لاڈلا ہے، دوسری طرف رائیونٹ کی لاڈلی، اور دونوں کی سیاسی جنگ کا میدان آزاد کشمیر بن چکا ہے۔ ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں، جلسوں میں سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، وعدے کیے جا رہے ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن سوال وہی ہے جو عام کشمیری آج بھی پوچھ رہا ہے کہ اس تمام سیاسی مقابلے میں اصل جیت کس کی ہوگی؟ سیاسی جماعتوں کی یا پھر کشمیری عوام کی؟ آزاد کشمیر کے انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظوں کی جنگ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے مزید امیدواروں کا اعلان کر کے انتخابی میدان مزید گرم کر دیا ہے۔ ادھر سینیٹر مشتاق احمد خان کا دعویٰ ہے کہ راولا کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں کشمیری عوام کے خون سے دونوں بڑی جماعتوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق حکومت کو فوری معاہدوں پر عمل درآمد، انٹرنیٹ کی بحالی، فورسز کی واپسی اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کی طرف جانا چاہیے۔ یہ تمام بیانات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام آج بھی عملی اقدامات دیکھنا چاہتے ہیں اور صرف سیاسی نعرے نہیں۔ حامد میر نے بھی ایک اہم سوال اٹھایا کہ آخر آزاد کشمیر کو پاکستانی سیاست کی تجربہ گاہ کس سے بنایا؟ انہوں نے سابق اور موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر کسی پر سنگین الزامات ہیں تو پھر انہیں کھلی عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال صرف ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ بہت سے کشمیریوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ معاملات کا حل سیاسی بیانات سے ہوگا یا شفاف قانونی عمل سے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اپنے ترقیاتی ایجنڈے کو نمایاں کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ میرپور کا جلسہ نئی تاریخ رقم کرے گا، عوام ترقی، خدمت اور خوشحالی پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ اسی دوران مریم نواز نے اپنے جلسے میں آزاد کشمیر کے لیے الیکٹرک بسوں کا جو وعدہ کیا تھا، اور اب پنجاب حکومت کی جانب سے 10 جدید الیکٹرک بسز آزاد کشمیر روانہ کر دی گئی ہیں، جن پر آزاد کشمیر کے لیے تحفہ بھی درج ہے۔ یہ یقیناً ایک مثبت قدم قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا صرف چند بسیں آزاد کشمیر کے تمام مسائل کا حل ہیں؟ وہ علاقے جہاں آج بھی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جہاں کئی دیہات جو ہے وہ بنیادی صحت کی سہولیات نہیں ہیں، جہاں اسکولز میں اساتذہ کی کمی ہے، جہاں بارش کے موسم میں رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جہاں انٹرنیٹ مواصلاتی نظام آج بھی ایک خواب ہے، وہاں کی عوام کی اولین ضرورت الیکٹرک بسیں ہیں یا بنیادی انفراسٹرکچر؟ یہ سوال کشمیری عوام خود اٹھا رہے اور سیاسی جماعتوں کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اسی دوران مریم نواز کے اس بیان پر بھی سیاسی بحث جاری ہے، جس میں انہوں نے خود کو اصلی اور نسلی کشمیری قرار دیا۔ اس بیان پر مختلف حلقوں میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ اسے کشمیری عوام سے اظہار محبت قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر کشمیری شناخت کے معاملے پر ماضی میں مختلف موقف کیوں اختیار کیے گئے؟ یہ بھی ایک سیاسی بحث ہے جس کا فیصلہ عوام نے اپنی رائے سے کرنا ہے۔ ادھر ٹی وی ٹاک شوز میں بھی سوال یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں تیر چلے گا یا شیر؟ کیا سندھ پنجاب کی سیاسی رکاوٹ اب آزاد کشمیر کے انتخابی میدان تک پہنچ چکی ہے؟ اور کیا کشمیری ووٹر اس بار روایتی سیاسی سے ہٹ کر اپنے مستقبل، اپنے حقوق اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے؟ یہ تمام سوالات آنے والے چند دنوں میں مزید اہم ہونے جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انتخابات صرف جلسوں، نعروں یا الزامات سے نہیں جیتتے بلکہ عوام کے اعتماد سے جیتے جاتے ہیں، اور اعتماد صرف وعدوں سے نہیں بلکہ کارکردگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 جولائی کو کشمیری عوام کس بیانیے پر اعتماد کرتے ہیں، ترقی کے وعدوں پر، حقوق کی سیاست پر، یا پھر اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل کو سامنے رکھ کر ایک نیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آزاد کشمیر کے عوام کو اس بار ترقیاتی وعدوں کو دیکھ کر ووٹ دینا چاہیے یا گزشتہ کارکردگی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ایسے ہی متوازن اور باخبر تجزیوں کے لیے النور کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔